ماشا ہو, گرام ہو, تولا ہو, ملی گرام ہو, ایون کہ نینو ہو, نینو میڈیسن کا بھی بڑا کنسیپٹ ہے. تو وہ آپ کی باڈی کے اندر جائے گی, ایبزارب ہوگی, اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی, وہ اپنا کام کرے گی, آپ کی باڈی سے سیپریٹ ہو جائے گی. اور ہومیوپیتھی کا یہ کمال ہے کہ اس کو سیپریٹ آؤٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ایبزارب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ڈسٹریبیوشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے آپ کے پاس جو سب سے اسٹرانگ کنسیپٹ ہے دیٹ از وائٹل فارس, اس کی کمی پیشی. اور پھر ایک اور بات, ایک ایسا ایریا جس پہ ہومیوپیتھی مطلب پتہ چونکہ میٹیریل کا تو اسٹارٹ ہی مائنڈ سے ہوتا ہے, لیکن ہم مائنڈ پہ کام اتنا کرتے نہیں ہیں. ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے ان کی جو ٹرائلز ہیں, ان کی جو پروونگ ہے وہ صحت مند لوگوں پہ. ایلوپیتھی کی جو پروونگ ہے وہ گنی پگس پہ, یہ چوہوں پہ, باقی جو جانور ہیں ان پہ. آپ مجھے بتائیں چوہا بتا سکتے ہیں میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں بتا سکتا. کوئی جانور یہ بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ سینسیشنز ہو رہی ہیں, یہ فیلنگز آ رہی ہیں؟ نہیں بتا سکتا. تو آپ کی ہومیوپیتھی آپ کو کتنا اس نے اسٹرینتھن کیا ہے. اور وہ آپ اگر کوئی بندہ خودکشی کرنا چاہتا ہے اور وہ سوچ رکھتا ہے خودکشی کی, تو آپ کے پاس میڈیسن ہے یار. اچھا یہ رومیٹ ایک آپ دیکھیں یہ لوگ ننگ گھوم رہے ہوتے ہیں, آپ کیا ہے سائنس, تو آپ کے پاس اتنا رچ مواد ہے, اور پھر بھی ہم کیا ہیں, ہم نے کس پہ فوکس کیا ہوا ہے؟ مسئلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے اور ہمیں گلا کیا ہوتا ہے, ڈریپ والوں نے یہ کر دیا, وہ نہ کریں. اچھا نہیں جی اب بی ایچ ایم ایس آ گئے نا, میں نے بی ایچ ایم ایس نہیں کرنا. کیوں؟ کہ میں نے ساری زندگی نہ لے کر رہنا ہے. اچھا بی ایچ ایم ایس کرنے سے ڈریپ کو یا یونیورسٹی کو یا کس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے نا, ہم نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ مجھے گھر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے. اور یار نہیں چادر لیتے ہیں, وہ لڑے سے لے لیتے ہیں سستی سے. کیوں؟ یہ سوچ ہی آپ کو لمیٹڈ کر دیتی ہے. چلیں ہپنوسس کی بات کریں. آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں, آپ ان کو ڈائٹ پلان دیں, آپ ان کے ہاتھ باندھیں, آپ جو مرضی کریں, انہوں نے کھانا چھوڑنا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں نا, میری مسز بھی ایسی کرتی ہے. مائیں کیا کہتی ہیں کہ بیٹا کھانا کھاؤ, تم تو کھانا ہی نہیں کھاتے. وہ پیچھے پلیٹ لے کے گھوم رہی ہوتی ہے, منہ میں ٹھونس رہی ہوتی ہے, اور اس کو کمانڈ دے رہی ہوتی ہے, کھانا کھاؤ, کمزور ہو جاؤ گے, کھانا کھاؤ. ماں کے الفاظ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ انکانشیس چھوڑ دیتے اس کو؟ نہیں چھوڑتا اس کو. وہ ساری زندگی کھانا کھا اتنا کھانا کھاتا ہے, میری طرف موٹا ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو الفاظ ہیں ان کا کتنا اثر ہے. مائنڈ الفاظ کا اثر کس پہ ہوتا ہے, باڈی پہ یا مائنڈ پہ؟ اور مائنڈ پہ. تو مائنڈ پہ جب الفاظ کا اتنا اثر ہے, پھر ٹیچر کے الفاظ, پھر بھائی کے الفاظ, پھر ایز اے ڈاکٹر ہمارے الفاظ. ہم مریض کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ او ہو شکر ہے آ گئے ہو, ورنہ تمہارا تو بڑے غرق ہو گیا تھا. پہلے نہیں غرق ہوا, اب ہوا ہے. کیوں؟ ہمیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. آپ دیکھیں بہت اچھے اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں, بڑی پریکٹس ہوتی ہے, بڑی فیسیں لیتے ہیں, بڑا نام ہوتا ہے, ایک نمبر کے بد اخلاق ہوتے ہیں. ایگری؟ ایک ریلیٹو بیمار تھی, علماء کرام کی طرف جاتے ہیں. وہ ہاسپٹل میں انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ پیشنٹ ہے تو آپ آ کے ان کو ذرا دیکھ لیں. ویسے تو میں چلا گیا, تو وہ ویل چیئر پہ بیٹھی تھی, میں ان کے پیچھے سے کھڑا تھا. تو ایک فیمیل ڈاکٹر تھی, ان کی ہسٹری لے رہی تھی. ان کا بی بی آپ کا بی پی زیادہ ہے, بلڈ پریشر زیادہ ہے, تو یہ آپ کے ٹیسٹ یہ کریں, آپ کو فالج ہو سکتا ہے. اب ہوا نہیں ہے, آپ کو فالج ہو سکتا ہے, آپ پیرالائز ہو جائیں گی, فالج, اسٹروک ہو سکتا ہے آپ کو, آپ کوما میں جا سکتی ہیں, آپ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ تو فوراً ہو جائے گا. انہوں نے اس کی 10-20 ٹیسٹ تھے, بولے کہ پیشنٹ ایسے بھوک ہوا نا, میں ایسے ہو گیا. تو میں نے ڈاکٹر کو سر میں نے آپ سے ایک منٹ بات کر دی. ان کے ساتھ کولیگ بیٹھے ہوئے, میں نے کہا سر انہوں نے جو بتایا ہے اس کو ہے تو نہیں ہے نا؟ نہیں. میں نے کیوں بتایا؟ اس نے کہا نہیں یہ اصل میں ٹیکنیکلی بتانا چاہیے پیشنٹ کو. اچھا میرے کارڈ سائیکالوجسٹ بھی لکھا ہوا ہے نا. میں نے کہا سر میں تو سائیکالوجسٹ ہوں, میں کہتا ہوں کہ نہیں بتانا چاہیے. اس نے کہا وہ سوری کیا. میں نے کہا ان کو گائڈ کریں, یہ خدا بننے کی کوشش کریں. ٹھیک ٹھاک بیسٹی پروگرام. اچھا اب میں واپس آیا ہوں, ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوئے باہر. وہ چنار کی درخت ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لیکچر باہر, وہ ان کی ویل چیئر ادھر رکھتی, میں ساتھ کھڑا تھا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا,
وہاں سے ایک وہ خاتون آئی جو صفائی کرتی ہے وارڈ میں، وہ آئی ہے، انہوں نے آ کے اس خاتون کا ہاتھ پکڑے، ماتھے پہ ہاتھ رکھے، اس نے کہا جی آپ کو تو کچھ نہیں ہے، اب بتائیں جاہل کون ہے اور علم والا کون ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اس کی بیسک وجہ کہ ایک کو الفاظ کے استعمال کا پتہ ہے، دوسری کے پاس ڈگریاں تو ضرور ہیں لیکن وہ مطلق جاہل ہے، وہ ڈاکٹر ہے نہیں ہے. اور ہم ایز اے ڈاکٹر بھی یہ کام کرتے ہیں. دیکھیں میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم امپروو کریں، ہم نے مقابلہ نہیں کرنا کسی کے ساتھ. دیکھیں نا ہاتھی کا مقابلہ مچھلی سے ہو سکتا ہے. اب اس نے میں نے کارٹون دیکھا، ہاتھی کا بیٹا باپ اس کو ڈانٹ رہا ہے نا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم سوئمنگ میں فیل ہوئے ہو. اب ہاتھی تیر سکتا ہے. ہم مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ہاتھی کا اور مچھلی کا. اب ریڈی والا سوچتے ہیں یار میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں، ڈاکٹر سوچتے ہیں یار میں ہو سکتے ہیں یار یہ جو ہوتے ہیں نا ڈھول بجانے والے یہ زیادہ کمائی کر رہے ہیں. فوجی سوچتے ہیں یار میں کچھ اور بن جاؤں. ہم اپنے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ سچ نہیں بولتے، ہم اپنے آپ سے نہیں پوچھتے تم کیا بن سکتے ہو. ہم ماشاء اللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء کرام کے الفاظ میں کتنا اثر ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کتنے ادب سے سنتے ہیں. اچھا ہمارے مسائل کی بات نہیں ہو رہی ہوتی جی آپ بینک میں جب بل جمع کراتے ہیں نا لائن بنائیں، چونکہ ہمیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی یار ہم اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. ہم دوسروں کو حق مارتے ہیں، گاڑیاں کراس کرتے ہیں، دوسروں کو راستہ نہیں دیتے. آپ دیکھیں راستے کے اندر نماز پڑھنا کی اجازت ہے نہیں ہے، ہم گاڑی لگا کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اس کی بیسک ریزن کہ جو اس چیز کی جو اسپرٹ ہے نا، جو روح ہے، جو کور ہے، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم کہتے ہیں یار یہ کام اس طرح ہے تو یہ اس طرح ہوگا. اب ہم ایز اے ڈاکٹر ہیں، اگر میں کام کرتا ہوں تو ایک ہے منیمم پرفارمنس لیول کہ سب سے جو نچلا درجہ ہے نا کام کرنے کا، میں اس لیول پہ کام کر سکوں. اگر یہ میں کام کروں تو آپ سمجھیں کہ میں نے ایز اے ڈاکٹر حق ادا کیا. اگر میں اس سے نیچے کام کرتا ہوں، بس مریضوں کو ٹالتا ہوں، بس ٹائم گزارتا ہوں، بس ٹھیک ہے دوائی یہ ہو، تو یہ ظلم ہے. اور اگر میں اس سے اوپر والے لیول پہ کام کرتا ہوں تو یہ احسان ہے. اردو والا نہیں، عربی والا، حسن سے، ایکسیلنس. تو کیا ہمیں اپنا جو کام ہے وہ ایکسیلنس لیول پہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اب دیکھیں ایز اے اسٹوڈنٹ ہم جب اپنے کالج میں اپنی کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب ہم وہاں سے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اپنا کام ایکسیلنس لیول پہ کرتے ہیں؟ ساری زندگی لوگوں سے مطلب ہے کہ ان کے پیروں میں بیٹھے رہتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم نے جو ہمیں ایک لیول بتایا کہ ہم اس لیول سے بھی پرلے درجے لوگ. ایز اے ڈاکٹر جو ہمارا لیول ہے کام کرنے کا، ہم اس لیول پہ آتے نہیں ہیں. ہم بجائے ایکسیلنس لیول پہ کام کرنے کے ہم اس لیول سے بھی پرلے درجے پہ چلے جاتے ہیں. اب دیکھیں جو مائنڈ ہے، مائنڈ سے بھی جو صحت کے لیول ہے وہ چار ہیں. ایک ہمارا فزیکل لیول ہے، ایک ہمارا مینٹل لیول ہے، ایک ہمارا ایموشنل لیول ہے، ایک ہمارا اسپرچل لیول ہے. اب جو فزیکل لیول ہے نا اس پہ ساری دنیا لگی ہوئی ہے. آپ دنیا کے سارے ٹیسٹ لیں اس باڈی کے، ایسے ہی نا. ایکس رے روح کو ہوتا ہے نہیں، باڈی کو ہوتا ہے. آپ اسکین سے لے کے یورین، دنیا کے جتنے ٹیسٹ ہیں وہ سارے باڈی کے ہوں گے، لیکن انسان صرف باڈی نہیں ہے. آپ کی ہومیوپیتھی آپ کو ود ان نو ٹائم ایڈوانس کر دیتی ہے. مائنڈ اینڈ باڈی، ہنیمن کہتے ہیں کہ مائنڈ اینڈ باڈی کو آپ چھوڑیں گے آپ ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ کر ہی نہیں سکتے. کچھ لوگوں نے مائنڈ سمپٹم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ناکام. کچھ باڈی کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ناکام. مائنڈ اینڈ باڈی جب بھی آئے گی کامیابی. اب اصل بات یہ ہے. اب دوسری بات کیا ہے، ہماری جو فارما کمپنیز ہیں بہت کام کر رہی ہیں. ڈریپ نے آگے بہت اور ایکسیڈنٹ کام کیے، اپ گریڈ ہو رہی ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. ہم چونکہ سیاسی کمزوری کا شکار ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، جو چیز باہر سے آتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. چلیں ایک اور بات کہ دیکھیں ایکٹ آباد میں یا پاکستان میں ایک حرب جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اس کے اوپر خزاں آئی ہے. میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، میرے اوپر بھی خزاں آئی ہے سہر. اس کے اوپر بہار آئی ہے، ادھر بھی بہار آئی ہے، ادھر بارش ہوئی ہے، ادھر بھی بارش ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کمپیٹیبل کون سی پلانٹ ہوگا، جو فارن سے امپورٹ ہوگا وہ یا پاکستان لیول کا؟ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے جو ہمیں سپورٹ کرتی ہے کہ ہم جو لوکل پروڈکٹ ہیں نا ان کو پروموٹ کریں اور ان کو لے کے چلیں. اب دیکھیں کسی کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو تلخی ختم کرنے کے ہم اس مسئلے کو حل ہی کیوں نہ کر دیں. اب بار بار وہی بات ہو رہی ہے کہ یار ہمارا فوکس کس بات پہ ہے؟ ہمارا فوکس جو ہے وہ مسئلے کو حل کرنے پہ یا مسئلے کو اور خراب کرنے پہ. آپ کسی ایسے دوستوں اور ایسے دوستوں سے بچیں
چارٹ بنائیں اپنا نام درمیان میں, 5 لوگ وہ جو آپ سے زیادہ کماتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یار یہ مجھ سے اوپر ہیں, 5 لوگ وہ جو آپ سے بلو ہیں ایوریج. آپ ان لوگوں کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ جو لوگ آپ سے مطلب کم کماتے ہیں یا مینٹل لیول پہ مطلب جو کم اس پہ ہیں, ان میں بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے, ان کی بھی 2 ہاتھ ہیں جو سب کے ساتھ ہیں. اور جو لوگ آپ سے اوپر ہیں وہ بھی سیم لیول پہ ہیں, ایک ہی فرق ہے, ایک ہی سوچ پازیٹیو ہوگی, ایک ہی سوچ نیگیٹو ہوگی. آپ جتنا ٹائم آپ دوسروں کو نیگیٹو ہونے پہ لگا دیں گے یا دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے میں لگا دیں گے یا دوسروں کو جواب دینے پہ لگا دیں گے, وہ ٹائم آپ اپنے آپ کو اچھا کرنے پہ لگا دیں نا. اگر میں یہ کہوں کہ میں اچھا انسان ہوں, یہ بری بات ہے. اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب میں غلط مطابق ہے. انسان کو ہم نے بہترین تخلیق کیا. دیکھیں دوسروں کو برا سمجھنا بری بات ہے, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا تو یہ اللہ کی کریشن کی تعریف ہے. آج کی جو سینگ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ 3 پوائنٹ ہے, میں شارٹ کرتا ہوں کہ ایک ایونٹ ہوا, اس کے ساتھ آپ کا رسپانس بنا, اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا نا اس کی ہم مکلف ہوں گے, ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے. اگر ایک بندہ ہے مثلا اس کو محبت میں ناکامی ملی, اب وہ رونا دھونا شروع کر دے, وہ شراب پیے, وہ ہیون پیے, وہ اپنے آپ کو تباہ کرے اور خودکشی کر لے, یہ اس کا رسپانس ہے نا, ایزیکل ٹو اس کی لائف جو بن گئی. اور دوسرا بندہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہو گیا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جدا ہوئے بہت ہی, تم بھی صحیح, اب اس بات پہ کیا زندگی حرام کریں, تو وہ اس بات کو چھوڑ ہی دیتا ہے اور ایک کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ اس میں اس کے اختیار میں کیا ہے, رسپانس. یہ اس کے چونکہ حالات تو وہ بنا ہی نہیں سکتا نا, حالات پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے, لیکن وہ اس کو جو رسپونڈ کرتا ہے, جیسے حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اس انوائرمنٹ کو چھوڑ دیں, آپ وضو کر لیں, آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں, تاکہ وہ جو ایک جو آپ کا رسپانس ہے نا وہ نیگیٹو نہ آئے. جو ہی نیگیٹو رسپانس آئے گا, ہو سکتا ہے کہ حالات خراب ہو, آپ کا رسپانس اچھا ہو, آپ کا رزلٹ اچھا ہے. ہو سکتا ہے کہ حالات بہت خراب ہو, آپ کا رسپانس بہت برا ہو, حالات بہت خراب آئیں گے. یہ تو گارنٹی ہے اس پر. اچھا یہ چند باتیں تھی جو یہ فارمولہ ہے, یہ زندگی میں اپنے ساتھ جوڑ لیں. اگر فار ایگزامپل ایک بندہ مجھے غصہ کرتا ہے یا مجھے کچھ ایسی بات کرتا ہے جو مجھے بری لگتی ہے, اور اگر میں چپ ہو جاتا ہوں, دیکھیں یہ رسپانس ہے چپ ہونا, ہو سکتا ہے وہ 2 دن بعد میرا دوست بن جائے. لیکن اگر اس نے مجھے غصہ کیا اور اس کے مقابلے میں نے غصہ کیا تو میں دوستی ساری زندگی دوستی سے ہاتھ دھو لوں گا. تو آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. فوکس کر کس کو کرنا ہے, اپرچونٹیز کو. یار اللہ پاک نے ہمیں جو انعام دیا ہے اس پہ فوکس کریں گے, ہمارے پاس انعامات بہت زیادہ آ جائیں گے. دوسری بات یہ کہ میرے پاس جو چند چیزیں آتی ہیں, ابھی میں نے یہ کنٹینیو جو میڈیکل اسٹڈی کے پروگرام ہے, یا آپ ایک پروسیس جاری رکھیں. دیکھیں میں آپ سے چند باتیں بھی ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. اگر آپ کو نہیں ہونا, مجھے آپ سے زیادہ ہوگا. کیوں؟ دیکھیں آپ کو جو چیز چاہیے نا وہ آپ دینا شروع کر دیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ امیر ہوں, آپ اپنے پیسے آپ کے پاس 4 آنے ہیں, 1 روپیہ آپ بانٹنا شروع کر دیں, اللہ آپ کو زیادہ عطا کرے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس علم آئے, آپ علم بانٹنا شروع کر دیں, آپ کے پاس علم جاتا ہے. آپ جو چیز چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آئے, آپ اس کی مخلوق کو ڈلیور کریں. چونکہ اللہ کا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, تو جب آپ دیکھیں ہماری فیملی کو جو بندہ خیال کرتا ہے, ہم اس کے ساتھ کتنے پیار سے اور کتنے کائنڈنس سے پیش آتے ہیں. جب ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئیں گے, ہمارے ساتھ جو حالات ہیں نا وہ اور بہتر آئیں گے. اچھا چلیں ابھی بات کرتے ہیں کمال بچ. ایسا ہوا میں بہت چھوٹا تھا, بیٹھک میں پڑھتا تھا, تو مجھے ادھر ایگزیما ہو گیا کان پہ. اب ایگزیما جو ہے الرجک ایگزیما ہے, اس کا دیر از نو ٹریٹمنٹ. تو میرے ایک دوست تھے, وہ سپلائی کرتے تھے مال میں, اس میں کمال برف پڑی ہوئی, اس کو 3 روپے کے تھے. وہ خیر انہوں نے مجھے ویسے ہی دے دی. جینٹا میں اسی تھے, میں نے پورا کورس کیا, نہیں ٹھیک ہوا. وہ لگا ہی ٹھیک ہو گیا. تو میرے ڈاکٹر بننے میں کمال والوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. اور میں آج تک, کیونکہ میں اور طرح کی پروڈکٹ یوز کرتا ہوں, کمال والوں ابھی بھی دیکھیں پڑی ہو, میں سے اتنا کنوینسڈ ہوں. اب دیکھیں آپ کو میں چونکہ یہ ایلوپیتھی میں یہ میڈیسن پروموٹ کرتا رہا ہوں, میں آپ کو کمپیریٹو اسٹڈی دیتا ہوں اس کو کھانا کی, اور یہ جو برانڈ ہے بڑے بڑے, کیونکہ نام لینا مناسب نہیں ہے, وہ تمام دوائیں جو ایک گائنیکالوجسٹ ایک فیمیل کو لکھتی ہے خون کو زیادہ کرنے کی, ایچ پی لیول کو زیادہ کرنے کی, ان کے اندر جو آئرن ہے نا وہ 350 ملی گرام ہوتا ہے. اب 350 ملی گرام باڈی میں ابزارب نہیں ہوتا, ابزارب ہوتا ہے اس کا 33%, اور وہ 33% نا ایک پورا مہینہ
کھائیں تو 1 گرام پر ڈیسی لیٹر HP رائز ہوگا. تو کھانا میں تو 7 انگریڈینٹ ہے نا. آپ صرف چائنا کو لے لیں, آپ مریض کو چائنا 10 دن دیں, اس کے HP 4-5 جو ہے نا ملی گرام پر ڈیسی لیٹر زیادہ ہوتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ایلوپیتھی سے 10 ٹائمز, نہ 10%, 10% نہیں 10 ٹائمز آپ کو امپروو کرتی ہے. تو آپ کھانا یا جو پروڈکٹ ہیں ان کو ضرور پیٹرنائز کریں, ٹیسٹ کریں, پیشنٹ کو دیں, اس کے بعد رزلٹ لیں اور فخر کریں اس بات پہ کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو آپ کو سپورٹ بھی کرتی ہیں. دیکھیں آج کے جو پروگرام ہے یہ کمال لیبارٹری نے اسپانسر کیا ہے اور وہ کہ یہ ان کی شاہ نشان نہیں ہے, لیکن چونکہ میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں کہ کسی ہوٹل کے اندر, کسی چار دیواری کے اندر کوئی کام کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے. کام یہ ہے کہ آپ روڈ پہ کام کریں, آپ پبلک میں آ کے کام کریں, آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. چونکہ استاد اور شاگرد کے تعلق کا نام یونیورسٹی ہے, کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے. آپ کو بہت خوش